اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے 21ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کتاب کی وحی یعنی جو قرآن کریم آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہاں ہم کو بھی قرآن کی تلاوت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور نماز کو قائم کرنے کے بارے میں، یعنی ہمیشہ اپنی نماز کا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ نماز وہ ہے جو آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور بے حیائی اور برائی کے کام بھی کر رہے ہوں تو اس کا مطلب کہ وہ ہماری نماز ہی نہیں ہے، بس وہ الٹے سیدھے سجدے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نماز کی حقیقت ہی یہی ہے، یعنی ہم جب 5 وقت پہ نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کو ہمیشہ اپنے سامنے پاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ ہم یہ یقین ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ہمارا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جب انسان یہ تصور کر لیتا ہے تو پھر بے شک وہ کوئی بھی بے حیائی اور برائی کا کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں، چاہے میں 7 پردوں کے پیچھے ہی چلا جاؤں، لیکن میں اپنے رب کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے ذکر سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو آپ کو سکون دے، اطمینان دے، جو آپ کو ہدایت دے، جس میں رحمت ہو، جس میں شفا ہو۔ وہ واحد اور واحد یہ اللہ کا ذکر قرآن کریم ہے۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، آپ ان سے یعنی بات چیت اگر کریں تو بہترین طریقے سے کریں۔ سبحان اللہ! دیکھیے ذرا، اپنے حبیب کو اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے رسول کو، کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، لیکن طریقہ اللہ بتا رہے ہیں۔ تبلیغ کرنی ہے لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، یہ نہیں کہ بس ایک وہ جیسے ایک دھون سی بلد جمانی شروع کرتے کہ نہیں جی ایسا، اور دوسرے کے ہر چیز کو آپ رونتے چلے جائیں، اس کے جو عقیدے ہیں، جو اس نے یعنی سارا کچھ۔ تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بات کریں، آپ مناظرہ نہ کریں، یعنی اگر کرنا ہی ہے نا تو بہترین طریقے سے بات کرنی ہے، بہترین طریقے سے ان کو سمجھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بات برے طریقے سے نہ کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ لیکن آج کل ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ اپنی بات کو بس وہ سچ کرنے پر تل جاتا ہے، چاہے اس کے لیے اسی قرآن کی آیات سے ہی انکار کرنا پڑے۔ ایسا ہم اکثر دیکھتے ہیں، جب علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے فقہ کو، اپنے فرقے کو، اپنے وہ گروہ کو جس میں وہ ہوتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے حدیث رسول کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، کہ صرف ان کا فرقہ بچا رہے، ان کے فرقے پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ تو اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بہترین طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی جو خود لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، خود جو فسق و فجور چاہتے ہیں، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، یعنی جب کوئی فسق و فجور کرے
تو اب سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف یعنی تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی توریت اور انجیل، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی ہمارا اور تمہارا رب جو ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ ایک ہی ہے، اللہ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، اور انکار وہی کرتا ہے جس کے اندر کفر ہوتا ہے۔ اور اے نبی، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ یعنی رسول اللہ کا اس دنیا میں کوئی معلم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی اس دنیا میں کچھ نہیں پڑھا، کوئی آپ کا استاد نہیں، اور یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ آپ کو امی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ امی، ان پڑھ، میرے رسول نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اس کا سارے کا سارا علم اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو علم عطا کیا ہے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے پہلے کسی سے پڑھے لکھے ہوتے نا دنیا میں، اور آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہوتے، تو پھر تو ان کا جو وہی باطل شبہ جو ہے نا، کہ یہ کہتے تھے نا کہ خود ہی رسول اللہ یہ کتاب لکھ لیا، خود ہی لکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پڑھ پڑھ کے تو پرانے قصے سناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تو ان کا وہ عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا۔ تو یعنی آپ نے تو ان کے سامنے 40 سال گزارے، کسی سے آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کبھی آپ نے کچھ لکھا نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آتی، بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں، تو کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یعنی اس قرآن سے بڑھ کر بھی ان کو کوئی نشانی چاہیے تھی۔ رسول اللہ خود ایک معجزہ تھے ان کے سامنے، پاک و پاکیزہ، جن کو وہ 40 سال تک صادق اور امین کہتے رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو پھر وہ لوگ کٹ حجتیوں پہ تلائے، اور پھر ان کو وہی رسول جن کو وہ صادق اور امین کہتے تھے نا، انہی کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، انہوں نے خود یہ سارا کچھ لکھ لیا ہے، یعنی نعوذ باللہ یہ اب جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی خسارے میں ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب؟ آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ تو جلدی میں چاہ رہے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، اللہ کہتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے، استغفر اللہ۔ یہ جلدی میں چاہ رہے ہیں نا، تو جب یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں دوزخ جو ہے وہ ان کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہوتی ہے، اور اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے گا کہ اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اے میری مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کیا کرو۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری، بہت ہی دلکش آیت ہے یہ، کہ اس میں وہ ساری محبت چھلک رہی ہے، جیسے کوئی ماں اپنے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچے سے کہتی ہے اے میرے بچے، اے میری جگر کے ٹکڑے، ویسے اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو،
تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی ہجرت نہیں کی تھی مسلمانوں نے، وہ پریشان تھے، مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، کفار جو ہیں وہ طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دیتے۔ آپ ذرا پڑھیے ہجرت سے پہلے کے واقعات کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تکلیفیں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو اس وقت اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زمین بہت وسیع ہے، یعنی بہت بڑی ہے میری زمین، تو آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اگر آپ کو یہاں پر یہ لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں اور میری عبادت کریں، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو مرنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے۔ ایمان بھی جو لائے گا اور پھر اس کے ساتھ عمل صالحہ بھی ہوں، خالی ایمان نہیں بلکہ اللہ کی اور رسول کی فرما برداری بھی ہو، ایسے محلات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اچھا اجر ہے۔ اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں تکلیفوں پر اور پھر اپنے توکل صرف اپنے اللہ پر رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا ساتھ دے گا۔ اور وہ وقت بھی بہت مشکل تھا، ہم تو بڑی آسانی سے ہمیں تو دین مل گیا، بڑی آسانی سے ہم نے قرآن کو پا لیا، لیکن وہ لوگ حقیقت میں سچے مومن وہ تھے، سچا ان کا توکل، صبر، وہ سب کچھ ان کا بہترین تھا۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائی نہیں پھرتے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کو اب پھر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں آپ لوگ کہ یہ جانور، چرند پرند، یہ کوئی اپنا رزق ساتھ ساتھ اٹھا کے پھرتے ہیں؟ نہیں نا، بلکہ اللہ ان کو روز رزق دیتا ہے، کھانا ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ جہاں بھی ہجرت کر کے جائیں گے تو اللہ آپ کا رزق آپ تک پہنچائے گا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے کہ ہر چیز کا رزق وہ خود اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائی نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یعنی رسول اللہ سے یعنی ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ مشرکوں سے آپ پوچھیں اگر کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہوا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں، یعنی پھر کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی جو رزق بڑھاتا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، اور جو رزق میں کمی کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کسی وقت ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور کسی وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ صدقات خیرات اللہ کی بارگاہ میں زیادہ دیتے ہیں تو ان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ اگر تم فاقے سے ہو، تمہیں یعنی رزق کی کمی ہے، تو اللہ سے تجارت کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ پوچھا گیا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کے تم کو واپس کروں، سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے جس پر چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں بالکل بھی یہ وہم اور وسوسے نہیں آنے چاہیے کہ کبھی ہم پر کوئی رزق کی تنگی ہو گئی تو ہم کہیں کہ اوفو ہم پر کوئی جادو ہو گیا، کسی نے ہم پر کوئی کیا کروا دیا اور ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اللہ پر توکل کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی عبادت کریں، صدقات و خیرات زیادہ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسیع برکت ہو جائے گی۔ یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں، شیطانی خیالات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میں خود کرتا ہوں سارا کچھ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، یعنی بارش کس نے نازل کی اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا،
زمین جب مردہ ہو جاتی ہے، کہیں بہت زیادہ دیر تک جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ دراڑیں مار جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے بالکل، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھر سے اس میں جان آ جاتی ہے، پھر سے وہ لہلہانے لگتی ہے، اس میں کھیتیاں اگنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ بارشیں کس نے برسائیں، اور جب زمین مردہ ہو گئی تھی اس کو زندہ کس نے کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہہ دیجئے الحمدللہ، البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی زندگی ہے اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔ یعنی یہ دنیا کا زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، اور جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے نا، تو پھر وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہو گئی، اس کی وجہ سے ہو گئی، شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے جو انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے لوٹیں۔ یعنی یہ مزے کر لیں، اللہ کہتے ہیں جتنے کرنے، لہٰذا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو میری راہ میں لڑتا ہے، جہاد جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ جنگ میں جا کے آپ نے جہاد کرنا ہے، نہیں، جہاد کا مطلب ہے کہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا، اپنے نفس کو قابو رکھنا، گناہوں سے بچنا، شیطان سے جہاد کرتے رہنا، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد میں تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ اپنے نفس سے جنگ کرتے رہنا، اس دنیا پرستی میں نہ الجھ جانا، بلکہ اس دنیا سے خود کو بچائے رکھنا، اپنے دامن کو اس کی غلاظتوں سے پاک رکھنا، اس کی برائیوں سے پاک رکھنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو ایسا کرتا ہے میں اس کو پھر اپنے راستے کی ہدایت ضرور کرتا ہوں، میں اس کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ عنکبوت مکمل ہوئی، آگے ہے سورہ روم، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے، رومی یعنی ان پر غلبہ پا لیا دوسروں نے قریب ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ اس کا جو ڈیٹیلز تھی نا وہ سورہ روم کے لیکچر میں وہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ قریب ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر ان قریب غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ، بہت بڑی پیشین گوئی تھی اس وقت مشرکوں کے لیے۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے، اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے۔ یعنی جب پھر رومی غلبہ پا جائیں گے نا تو پھر اہل ایمان بھی خوشیاں منائیں گے اللہ کی مدد پر، اور اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب آنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ اپنے وعدے کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتا۔ جو وعدہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، اور بے شک اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ یعنی لوگوں کو تو بس یہی سب کچھ نظر آتا ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے، یہی ہمیں سارا رہنا ہے اور بس ختم ہو جانا ہے۔ جیسے مشرک کہتے تھے کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں اٹھائے گا اور ہمارا حساب و کتاب کرے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
تو اللہ کہتے ہیں وہ آخرت سے غافل ہیں، کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور ایک معینہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقررہ وقت ہے، بس اس کے بعد ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی جو اپنے رب سے لقاء اللہ کرنے پر ان کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، یعنی جو پہلے اللہ کا انکار کرنے والے تھے ان بستیوں کا اللہ نے کیا انجام کیا، جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے۔ انہوں نے زمین کو تہ و بالا کیا، بویا جوتا، اور انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد رکھا تھا، یعنی جو پہلی قومیں گزری ہیں جیسے قوم عاد و سمود جو پہاڑوں کو تراش تراش کر تو بڑی بڑی بلڈنگز وغیرہ بناتے تھے ان زمانے میں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو تم سے بھی اہل عرب سے بھی زیادہ، وہ ان میں زیادہ یعنی طاقت تھی، جوش تھا، ولولہ تھا، تو لیکن جب انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ نے ان کو نست و نابود کر دیا۔ جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، بس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا کر کے یعنی ان کی بستیوں کو تباہ کر کے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ کفر کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو۔ اللہ خلقت کی ابتدا فرماتا ہے، یعنی سب سے پہلے ہر چیز کو خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر وہی اس کا اعادہ فرماتا ہے، یعنی دوبارہ بھی پھر وہ کر سکتا ہے ہر چیز کو خلق، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین نا امید ہوں گے، یعنی قیامت کے دن پھر یہ مجرم لوگ اللہ کے سامنے نا امید کھڑے ہوں گے، مایوس ہوں گے وہ، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہوں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، جن کو یعنی یہ دنیا میں شریک بناتے ہیں اپنا، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے کوئی شیطان ہو، یا پھر وہ چاہے کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جناب عزیر یا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ بھی لوگوں کی ان کی سفارش نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اس طرح کا حکم نہیں دیا تھا، ہم تو تمہیں توحید بتا کے آئے تھے، تو تم نے تو یہ بہت بڑا ظلم کیا اپنے اوپر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ سب شریک جو ہیں وہ پھر کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، تو وہ پھر اپنے شریکوں کے خود بھی منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یعنی ہم نے برا کیا، یعنی وہ جان جائیں گے کہ آج ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی اللہ گروہ در گروہ ہو جائیں گے۔ یہ اس سے یہ بھی بات نہیں کہ یعنی مختلف امتیں جو ہیں وہ امتیں اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم ہوں، یا پھر اچھے لوگ برے لوگ برائیاں کرنے والے، یعنی ایک برائی والے جو ہیں وہ ایک طرف ایک گروہ بن جائے، جھوٹ جیسے اللہ مجھے معاف کرے، جیسے سب جھوٹے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، سب سچے ایک طرف ہو جائیں، سب چغلیاں کرنے والے ایک گروہ بن جائے، سب غیبتیں کرنے والے ایک گروہ بن جائے، اور سب اچھے کام کرنے والے ایک گروہ بن جائیں، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا وہ عذاب پیش کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ بس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو ثناء کامل اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد تعریف ثناء اللہ کے لیے ہے، آسمان اور زمین میں تیسرے پہر کو اور جب تم سحر کرو اللہ کی حمد کرو، یعنی اللہ کی تسبیح، اللہ کو یاد، اللہ کی تقدیس ہر وقت بیان کرتے رہا کرو، صبح کو، شام کو، دوپہر کو،
رات کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. اس سے نمازیں بھی ہو سکتی ہیں اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ٹائم یعنی اللہ کو یاد رکھو، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھو کہ میرا رب مجھے اس کام کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے. اس چیز کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو. اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے بے شک، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. تو بے شک ہم دیکھتے ہیں نا کہ انڈا جو ہے وہ کیا ہے ہمارے سامنے؟ مردہ ہے، ایک بے چین چیز ہے، ہم اس کو کھا لیتے ہیں پکا کے. لیکن جب اللہ کی قدرت ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو اسی انڈے سے بچے کو نکال دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی جناب آدم کو اللہ نے سب سے پہلے مٹی سے بنایا. پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو، یعنی ایک آدم اور حوا سے اللہ نے کتنے زیادہ انسان پیدا کر دیے. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ ہے کسی میں ایسی طاقت؟ کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، چاہے وہ اللہ کا برگزیدہ رسول، پیغمبر یا کوئی ولی یا کوئی امام ہی کیوں نہ ہو. ایسا کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے اس نے شوہر پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، خوشی کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کا باعث ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی. بے شک ہم دیکھتے ہیں نا کہ لڑکی جو ہے وہ کہاں کی ہوتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ کہاں کا ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد ان کے درمیان بہت زیادہ محبت، پیار اور الفت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اپنے میاں بیوی کے رشتے میں ان کو کوئی یعنی دوسرا وہ نہیں اچھا لگتا. شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے اور اس کی بات اچھی لگتی ہے، بیوی کو اپنا شوہر اچھا لگتا ہے، اس کی بات اچھی لگتی ہے، اور باقی رشتہ دار جو ہیں وہ پھر ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ان کے درمیان کون محبت پیدا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. بے شک ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر کتنی زبانیں ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور رنگ ہر انسان کے جو ہے وہ سب کے یعنی مختلف رنگ ہیں. کسی کا بہت زیادہ کالا، کسی کا بہت زیادہ وائٹ، کوئی گندمی، اور نہ جانے کتنے کتنے. ایشین جو ہے وہ ان کے اور کلر ہیں، یورپین کے اور کلر ہیں، یعنی چائنیز، وہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں کون ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے مختلف رنگوں میں، مختلف زبانوں میں. علم رکھنے والوں کے لیے اس میں یعنی نشانیاں ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل اور رزق تلاش کرنا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک رات کو جب رات ہو جاتی ہے تو کتنی سکون اور آرام سے انسان سوتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں دلائل کو توجہ سے سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکایک نکل آؤ گے. یعنی ایک روایت ہے کہ جب قیامت ہوگی اور سور میں پھونک مار دی جائے گی تو انسان جو ہے وہ فصلوں کی طرح سے وہ زمین سے نکلیں گے، اور جس طرف وہ آواز ہوگی اسی طرف سب بھاگنا شروع کر دیں گے. اور ایک روایت ہے کہ 70 مردے ایک ہی جگہ سے زمین سے اٹھیں گے. تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر یکایک تم نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہے. ہر چیز یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے،
اور وہی ہلکت کی ابتدا کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے خلق کرنے والا وہی ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ بھی پیدا وہی کر سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے نہایت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے کہ جن کلاموں کے تم مالک ہو۔ اب اس مثال کو ذرا غور سے سنیے اور جانیے کہ اللہ کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کے مشرکوں کو یہ مثال دی جا رہی ہے، اور آج بھی جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ جیسا قرار دیتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین مثال ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے تمہیں کہ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ یعنی جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم آدھا آدھا اپنے غلاموں کو دے دو، پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں، اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی میں نے رزق تمہیں دیا ہے وہ آدھا تم اپنے غلام کو دے دو، اس کو اپنے ساتھ یعنی شریک کر لو، پھر وہ تم دونوں برابر ہو جاؤ، اور پھر تم اپنے غلام سے بھی اسی طرح ڈرنے لگو جیسے تم آزاد لوگوں سے ڈرتے ہو کہ یعنی یہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا پھر یہ، جبکہ غلام اس وقت ہوتے تھے کہ ان کے کھانا پینا، کپڑا پہننا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ان سب کا مالک ان کا وہ ہوتا تھا جو مالک ہوتا تھا، جس نے ان کو خریدا ہوتا تھا، وہ ان کی ہر چیز کا مالک وہی ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں خلق بھی کیا ہے، تمہارا مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، تو پھر تم کس طرف جا رہے ہو میرے ساتھ؟ پھر تم کیوں میری ہی مخلوق میں سے شریک بنانے لگ جاتے ہو؟ اس طرح سے اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو کھول کھول کے بیان کرتا ہوں ہر بات، لیکن جو لوگ خود ظالم ہوتے ہیں نا، جو کفر پر اڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ بھی اللہ جیسے کر سکتے ہیں کام، وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، یعنی پھر بھی وہ اس طرح کی کٹ حجتیاں کرنے لگتے ہیں۔ بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو شرک کرے گا نا، تو قیامت کے دن کوئی اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ بس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، توحید کا راستہ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اللہ کو ناپسند ہے، اور نہ ہی اللہ نے کسی اور راستے کی ہمیں ہدایت دی ہے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، جو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں، ہم آپ کو بیٹیوں کا رشتہ دے دیتے ہیں۔ اس وقت مشرک یہی کہتے تھے نا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے تو مال دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے شادی کرنی ہے تو کر لو، لیکن اس چیز کو چھوڑ دو، تبلیغ کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ پھر ان کی باتیں مت سنیے اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے، اور جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈال دی اور جو گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ پھر وہی بات کہ فرقہ واریت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں وہ بٹ کر رہ گئے، اور آج ہر فرقہ اس پر خوش ہے۔ بے شک ہر فرقہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا، اور جو اس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں بس یہی دین ہے، سارے کا سارا دین یہی ہے۔ اور ہر فرقے نے قرآن میں سے چند آیتوں پر جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا ہوا ہے، یعنی اور باقی جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔
اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے یعنی جب ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ بس اب مزے اڑاؤ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں تھوڑے سے مزے کر لو، آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے پھرتے ہیں؟ کوئی ہے، کوئی اللہ نے لکھ کے دیا ہے ان کو، کوئی سن نازل کی ہے کہ ہاں میرے ساتھ اس کو بھی میرا شریک بنا لینا، یہ بھی مجھ جیسا ہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے برے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟ مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جو ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ زبان سے اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو وہ اپنی زبان سے ان کو اچھا بولتے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اگر اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکین کو، مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سب کو دیتے ہیں۔ وہ ہیں اللہ کی رضا چاہنے والے، اور اللہ کہتے ہیں یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو تم سود لیتے ہو، جو سود تم لوگوں کے اموال میں یعنی افزائش کے لیے دیتے ہو کہ ان کا مال زیادہ ہو جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا۔ یعنی سودی مال جو ہوتا ہے، جو سود لیا جاتا ہے، حقیقت میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہو رہا ہوں کہ میں کم پیسے یعنی اس کو دے کے تو اب میں مزید اس پر وہ پیسے اس کو لے رہا ہوں اس سے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، زکوٰۃ یعنی صدقات، ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو واجب زکوٰۃ ہے، اور یہ وہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی زکوٰۃ صدقات دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بس ایسے لوگ ہی اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اور پھر اس سے کئی گنا دوگنا، دو چند دوگنا کر کے وہ اللہ ان کو واپس کرتا ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا، یہ سارے کے سارے کام کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں جن کو تم میرا شریک بنا رہے ہو ان میں سے کوئی ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ تو پاک ہے، اور خود ہی پھر اللہ کہتے ہیں کہ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ اور کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے، لہٰذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں قبل اس کی کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے، یعنی قیامت آ جائے، اور جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے، یعنی جو کفر کرے گا تو نقصان بھی اس کو خود ہی اٹھانا ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے راہ سدھارتے ہیں۔ یعنی جس نے انکار کر دیا، عمل صالحہ نہیں کیا، آیتوں کا انکار کیا، تو اس کا نقصان اس کو ہی ہوگا، اور جس نے اللہ کی بات مان لی، عمل صالحہ کیا، ایمان لایا اس قرآن پر، رسول کی اتباع کی، تو وہ اپنے ہی لیے یعنی اچھے عمل آگے بھیجے گا تو اس کو اچھا ہی اس کا
اجر ملے گا، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے میں نے تم کو دنیا میں بھیجا، تاکہ یہ دنیا تمہارے لیے کمرہ امتحان ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ ایمان کون لے کے آیا ہے اور کس نے نیک عمل کیے ہیں، تاکہ میں ان کو بہترین جزا دوں۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید تم شکر کرو۔ یعنی ہواؤں کا چلنا بھی اللہ کہتے ہیں یہ میری حکم سے ہے نا، تمہارے لیے خوشخبری بنا کے بھیجتا ہوں، پھر بارش برساتا ہوں، اور کشتیاں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، روشن نشانیاں، واضح آیات، کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر اسے ٹکڑوں کا انباہ بنا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی تو انسان نا امید سا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر، پھر اللہ اس زمین کو کس طرح سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لیں تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہوں۔ مردے اللہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہتے ہیں وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی وہ مردے ہیں، اور وہ بہرے جو سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، رسول کی بات پر توجہ ہی نہیں دیتے، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ کون اندھے؟ جو اللہ کی نشانیوں کو، جو اس قرآن کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں، وہ ہیں اندھے اللہ کی یعنی اس قرآن کی آواز میں کہہ لیں کہ اللہ ان کو اندھا کہہ رہا ہے، جو اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی۔ بے شک انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں نا۔ سائنس جو ہے وہ قاصر ہے اس چیز سے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کی تخلیق کرتے ہیں، کس چیز سے اللہ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بالکل کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ یعنی پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تو ایک بوند پانی سے میں نے تم کو پیدا کیا، پھر تم بڑے جوان ہوئے، تم نے جوانی دیکھی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف پھر کمزور ہوتے گئے تم۔ اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا جاننے والا صاحب قدرت ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے ہیں۔ یعنی قیامت میں مجرم لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو بس ایک دن یا پھر اس سے بھی کم دنیا میں رہ کے آئے ہیں، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو، اور یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی اس دن اگر وہ توبہ بھی کریں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے نا، تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ معافی یہاں مانگنی ہے دنیا میں رہ کر، جہاں ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب رزلٹ آ جاتا ہے اسکول میں، جب پورا سال بچہ نہ مانے استاد کی بات،
کچھ بھی نہ کرے، جب رزلٹ آئے فیل ہو جائے تو پھر چاہے وہ کتنا اپنے استاد کو کہے کہ نہیں نہیں مجھے پاس کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، اور پلیز مجھے پاس کر دیں سوری، اور پاؤں پکڑے اپنے استاد کے، لیکن استاد کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسے اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر بھی دیں تو کفار ضرور کہیں گے کہ تم تو صرف باطل پر ہو، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہیر پھیر کر میں ہر طرح کی مثالیں بیان کرتی ہے میں نے قرآن میں، لیکن پھر بھی جو نہ سمجھنے والے ہیں نا، تو ان کے سامنے آپ کوئی بھی نشانی پیش کریں، کوئی بھی معجزہ دکھائیں ان کو، تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، جو یعنی جاننا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں نہ چاہتے، تو اللہ پھر کہتے ہیں میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے بھی دلوں پر مہریں لگ جائیں اور پھر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ تو اس وقت سے پہلے اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ دنیا کا ہمارا امتحان ہے۔ بس چند سال، چند دن، چند سانسیں ہم نہیں جانتے ہمارے پاس کتنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پس اے نبی آپ صبر کریں، یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبق نہ پائیں، یعنی جو مشرک لوگ ہیں نا، تو وہ آپ میں کوئی کمی نہ دیکھیں کہ کوئی ایسا کہ ان کو کوئی چیز ہاتھ آ جائے کہ آپ میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو آپ صبر پر قائم رہیں۔ یقیناً اللہ، یعنی آپ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً اللہ کا دین جو ہے وہ سر بلند ہو کر رہے گا۔ الحمدللہ سورہ روم مکمل ہوا، آگے ہے سورہ لقمان، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، الف لام میم۔ یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، یعنی اللہ کی کتاب، اس کی جو آیتیں ہیں حکمت بری ہیں۔ جناب لقمان کون تھے؟ یہ بھی کوئی تو کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے، ان کو نبوت ملی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور یہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکیم تھے، یعنی یہ ہر بیماری کا علاج کر لیتے تھے، اور جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ یعنی کہ ان کو ایسے اللہ نے علم دیا تھا کہ وہ دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں کس بیماری سے شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا معجزہ تھا ایک، تو یہ انہی کے نام سے ہی یہ سورہ بھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، پھر آگے اللہ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ لوگ وہ کون ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی تو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں حکمت ہی حکمت ہے، اور یہ نیکوکاروں کے لیے رحمت ہے اور ان کو راستہ دکھانے والی ہے۔ وہ نیکوکار کون ہوں گے؟ جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے، اور جو نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہی ہے جو اللہ پر ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جو قیامت کا یقین رکھتا ہے۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بےہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو غلط باتیں جو ہیں وہ غلط قسم کی کتابیں خرید کے، تو پھر یہ اس وقت ایک انسان تھا، اس کے بارے میں یہ بات تھی، اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر نہ آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے
تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔ اور یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یعنی اپنی قدرت دکھا کے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ جن کو تم میرا شریک بناتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں، بڑی گمراہی میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ والدین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ وصیتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو بے باکی، بے شرمی، بے حیائی پھیل چکی ہے کہ والدین کو لوگ گھروں میں رکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ والدین جو ہیں وہ بیچارے اولڈ ہاؤس میں جا کے رہ رہے ہیں، اور ان پر یعنی اس قدر ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی فالتو چیز ہے گھر میں، ان کا احترام نہیں کیا جاتا، ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ شکر کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں، اللہ انسان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی آسان کام ہے، کس طرح سے تمہاری ماں نے تم کو مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کر کے تو تمہیں پیدا کیا، پھر اپنے اندر یعنی اپنے اندر سے غذا جو اس کی نکلتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ماں کی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت ماں کو بھی ایک بہت زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ تم کو 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، تو پھر میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو، اور بازگشت میری طرف ہے، یعنی بے شک ہر چیز کو میری طرف پھر لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی آیات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گند اور جو برائیاں پھیل چکی ہیں معاشرے میں، اللہ کرے کہ ہم سب مل کر ان کو، اس معاشرے کو پاک صاف کریں ان برائیوں سے، ان گندگیوں سے، اس نجاست سے، خود کو ایک پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔